تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا سلام۔ آج میں اسی گفتگو کے سلسلے میں آگے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جو اس سے قبل میں نے اربعین کے واک کے سلسلے میں جو ابھی عراق میں ہوئی ہے پیش کیا تھا۔ اربعین ہو چکا ہے اور اب جو رپورٹس آئی ہیں اس کی بنا پر چند باتیں جو بہت اہم ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ Millions of Shiite Muslims packed the street of Iraqi city of Karbala on 24th and 25th August 2024 for their annual pilgrimage to mark the death of Prophet Muhammad's grandson Imam Hussain۔ یعنی لاکھوں کی تعداد میں شیعہ اور مسلمان عراق اور کربلا کی سڑکوں پر اور شہروں میں نظر آ رہے تھے 24 اور 25 اگست 2024 کو اپنے اس سالانہ یادگار کے سلسلے میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے چہلم کے موقع پر ہوتی ہے۔ تحسین الخفاجی یہ ہیڈ آف دا عراقی سیکیورٹی میڈیا سیل ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہم he said that more than 3 million pilgrims had entered the country as on 23rd August 24 amid tight security measures۔ صرف 23 اگست کو تقریباً 30 لاکھ زائرین عراق میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تحسین الخفاجی جو ہیڈ آف میڈیا ہیں عراقی سیکیورٹی کے، ان کے بیان کے مطابق، یعنی ایک دن میں تقریباً 30 لاکھ زائرین آئے ہیں 23 اگست کو۔ Volunteers could be seen lining the nearly 113 kilometer, about 70 mile road from Iraq capital Baghdad to Karbala offering food to weary pilgrims۔ زائرین کو والنٹیئرز تقریباً 113 کلومیٹر لمبا راستہ جو ہے بغداد اور کربلا کے بیچ میں، وہاں پہ یہ والنٹیئرز زائرین کو کھانا پینا اور تمام چیزوں کے آسائش کے سامان مہیا کروا رہے تھے۔ یہ ایسوسیٹڈ پریس نیوز کی خبر ہے۔ اس کے بعد انڈیا ٹوڈے نے کہا ہے کہ pilgrims chant the slogan لبیک یا حسین اور I am answering you O Hussein in front of Imam Hussein's shrine۔ This is in response to what accounts tell us was Hussein's call for help as he lay on the battleground of Karbala alone and grievously injured۔ یہ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ ہے کہ جو زائرین تھے وہ نعرہ لگا رہے تھے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی اے حسین ہم حاضر ہیں، اے حسین ہم حاضر ہیں، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے۔ یہ اصل میں لبیک کی آواز امام حسین کے اس آواز استغاثہ کے جواب میں ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں بلند کی تھی کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، کیا ہے جو کوئی میرے استغاثے پر لبیک کہے۔ یہ اسی کے جواب میں، اسی کی یاد میں زائرین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی آواز بلند کر رہے تھے۔ The pilgrims' response is a symbolic one which translates into keeping the memory of Imam Hussein's sacrifice alive۔ یہ اصل میں ایک سمبولزم ہے، ایک یاد ہے اس امام حسین کی آواز استغاثہ کے جواب میں جو انہوں نے کربلا میں بلند کی تھی، اور اس کے جواب میں اور اس کی یاد میں یہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کے نعرے زائرین لگا رہے تھے۔ For Shia Muslims, Imam Hussein's sacrifice and noble message represent Islam's peace,
and virtue which kept Imam Hussain from restoring to violence or capitulation. یہ شیعوں اور مسلمانوں کے لیے امام حسین کی قربانی کی یاد ہے اور ان کے اس عظیم پیغام کی یاد ہے جو انہوں نے امن اور سلامتی کے لیے کربلا کے میدان سے بلند کیا تھا. Historically, the Arba'in pilgrimage has been observed annually since 680 after Christ. یعنی یہ تاریخی اعتبار سے 10 اکتوبر سن 680 کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور اسی سال سے یہ اربعین جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. History narrates the story of the first pilgrimage by Jabir ibn Abdullah Ansari, the companion of Prophet Muhammad, which eventually evolved into an annual tradition and is one of the world's largest religious gathering. اس کی ابتدا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو حضور کے ایک بزرگ صحابی تھے ان کے ذریعے شروع کی گئی ہے، کیونکہ وہی واقعہ کربلا کے ایک برس بعد چہلم کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینے سے پہنچے ہیں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے جو آج تک جاری و ساری ہے، اور تقریباً دنیا کا یہ سالانہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جو اربعین کے موقع پر کربلا میں ہوتا ہے. اور بھی اجتماعات ہوتے ہیں لیکن سال میں سب سے بڑا اجتماع اربعین کا ہی ہے. In today's world, tremendous international festivals grab media attention for their news. یہ ایک بڑے المیہ کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی انٹرنیشنل فیسٹیول ہو تو فوراً میڈیا کا اٹینشن اس کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور میڈیا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور میڈیا اس کی خبریں بھی اس کی خبروں کی اشاعت کرنے لگتا ہے اور ان کی خبروں کو ٹیلی کاسٹ کرنے لگتا ہے. The mainstream media in the middle of their daily broadcasting programs dedicate time to air the international annual festivals like Spanish cow fight, Indian Diwali, Thai lights, Oscar, Venice and Cannes film festivals, and also Easter and Hajj as religious festivals. Mainstream media اپنی خبروں کے درمیان میں اس طرح کے جو سالانہ اجتماعات اور مواقع ہوتے ہیں ان کو بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کرتا ہے. مثال کے طور پہ اسپین میں جو کاؤ فائٹ ہوتی ہے وہ ہوا، دیوالی کا موقع ہوا، یا تھائی لائٹس کا موقع ہوا، یا آسکر، وینس اور کینس میں جو فلم فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کو یہ ویسٹرن میڈیا بڑی اچھی طریقے سے پیش کرتا ہے. اسی طرح سے ایسٹر اور حج کے مواقع پر جو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ میڈیا، ویسٹرن میڈیا خاص طور سے اسے پیش کرتا ہے. One very important factor that captivates the media attention is the number of participants in these festivals and ceremonies. اور اس کی سب سے ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے، میڈیا کیوں متوجہ ہوتا ہے، کہ اس میں کافی لوگ شریک ہوتے ہیں. یعنی شرکاء کی تعداد کی بنا پر میڈیا اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. جہاں زیادہ اجتماع ہوتا ہے، جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ اس کو زیادہ میڈیا اٹینشن دیتا ہے، اور جہاں لوگوں کا مجمع کم ہوتا ہے وہاں کم اٹینشن دیتا ہے، لیکن میڈیا اٹینشن دیتا ہے. The bigger the news significance and broader coverage of the event. یعنی جتنی زیادہ ہوگا اتنی بڑی نیوز ہوگی اور اتنی زیادہ کوریج ہوگا. ڈسپائٹ دا فیکٹ، اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ the world's biggest religious congregation was underway and millions from the 7 continents and from all religions and faiths were arriving in the Iraqi holy city of Karbala to mark Arba'in of Imam Hussain. اس حقیقت کے باوجود کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع جو ہے وہ 24-25 اگست کو ابھی کربلا میں ہوا ہے، جس میں 7 بر اعظم سے
تمام مذاہب اور تمام عقائد کے لوگوں نے شرکت کی، اور وہ عراق کے ہولی سٹی کربلا میں آئے امام حسین علیہ السلام کی اربعین کے موقع پر۔ اور اسی کے علاوہ the others mark the event in their home countries as they do not have the chance for presence in Karbala۔ اس کے علاوہ جو لوگ کربلا نہیں آ پاتے وہ اپنے اپنے وطن میں اربعین کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ all this annual festival was put under targeted media boycott۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا موقع تھا لیکن اسے میڈیا نے بائیکاٹ کیا، اور ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا نے اس کو نہیں دکھایا۔ As if the magnificent presence of 20 to 30 million pilgrims in Karbala to mark Arbaeen has no attraction to the mainstream media۔ یعنی لگتا ہے کہ جیسے 20 سے 30 ملین لوگ جو آئے ہیں کربلا میں، ان کی طرف میڈیا کا کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے، وہ میڈیا نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیا ہے۔ Why is this huge human ceremony facing media boycott in a concerted move؟ یہ میڈیا کا بائیکاٹ کیوں ہے؟ یہ میڈیا نے اتنا بڑے ایونٹ کو کیوں ویسٹرن میڈیا نے بائیکاٹ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں صرف یہ ملتا ہے کہ زیونزم ڈومینیٹنگ دا ویسٹرن میڈیا، کیونکہ زیونزم جو ہے وہ ویسٹرن میڈیا کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اس پر حاوی ہے، صہیونیت اس پہ حاوی ہے۔ The massive and powerful influence of the Zionist lobby in the main centers of power in Western countries is no longer a secret, and even Western thinkers and experts acknowledge it۔ یہ جو زیونسٹ لابی کا مین سینٹرز آف پاور ہیں، جو مین اقتدار کی جگہیں ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، اس پر اس کا قبضہ ہے، اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے اسے اوائڈ کیا ہے، اور اس بات کو اب مغربی دنیا کے جو دانشوران ہیں وہ اس بات کو جاننے لگے ہیں، سمجھنے لگے ہیں، اور اس کو تسلیم کرنے لگے ہیں۔ اربعین اینڈ عاشورہ کلچر انسپائر فائٹ اگینسٹ آپریشن۔ اربعین اور عاشورہ جو ہے یہ ظلم کے خلاف لڑنے کی مہم ہے اور طاقت دیتا ہے، انسپائر کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ فائٹ فار رائٹس اینڈ ایمبریسمنٹ آف مارٹائرڈم فار ہیومن ویلیوز۔ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے شہادت دینا، اور اسی طرح سے ہیومن ویلیوز کے لیے شہید ہو جانے کا حوصلہ دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے۔ اینڈ آلسو شوئنگ نو کمپرومائز ٹو امپیریلزم امنگ دا پیلسٹینینس اینڈ ادر پرو فریڈم نیشنز۔ اور امپیریلزم کو یہ بالکل ہی اس کے خلاف ہے یہ اربعین اور عاشورہ کا پیغام۔ اس لیے یہ چونکہ پیلسٹین میں امپیریلزم اور کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، اور ان کی جنگ آزادی جو ہے اسرائیل کے خلاف ہے، اور اسرائیل نے جو ظلم زیادتی کی ہے، جو قتل عام کیا ہے، اس کے خلاف بھی یہ آواز بلند کرتا ہے۔ اسی لیے ویسٹرن میڈیا نے اربعین اور عاشورہ کے پیغام کو اگنور کیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ In the battle of Karbala, Imam Hussain alayhi salam chose to die in dignity rather than surrender in humiliation to a tyrant۔ ظالم کے آگے امام حسین علیہ السلام نے شہادت کو قبول کیا اور یہ پیغام دیا کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور آج فلسطینی بھی سرنڈر کرنے سے انکار کر رہے ہیں ایک ظالمانہ حکومت کے خلاف۔ اسی لیے ویسٹرن میڈیا اربعین کو بائیکاٹ کر رہا ہے۔ The acquaintance to progressive and pro-justice culture of Ashura and also observation of culture of sacrifice and peaceful coexistence of millions of people from various nations in the Arbaeen marches are spellbreaker of Islamophobic propaganda۔ یہ جو لاکھوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے، اور یہ مجمع جو ہے یہ عدل و انصاف کے حق میں جمع ہو رہا ہے اور آواز بلند کر رہا ہے، یہ مغربی طاقتوں اور خاص طر امریکہ اور اسرائیل کے رژیم کے خلاف ہے۔
اور وہ جو ریجنل کنٹریز جو کمزور تھے اب دھیرے دھیرے وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں، ایکویشنز بدل رہے ہیں، اور یہی خطرہ ہے جو اسرائیلی اور امریکن سمجھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں ہمارے اقتدار کو اب خطرہ پیدا ہو رہا ہے. دس از اے میسج اینڈ ویور کین گیٹ بائی سیئنگ ملینز فرام عراق، ایران، سیریا، لیبنان اینڈ یمن and other countries marking the Arbaeen in Karbala, and this is a picture the Western and affiliated Arab media are afraid to send out to the world. یہ ایک میسج ہے جس میں عراق، ایران، سیریا، لبنان، یمن اور دوسرے ممالک کے لوگ جمع ہو کر کے اربعین میں کربلا میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ظلم کے اور استبداد کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس تصویر سے ویسٹرن میڈیا اور اس کے متعلقین جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ دنیا اس پیغام تک کو جان سکے، اور اسی لیے اس کا وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. اربعین واک اسپیچز، اب ایسا کیوں کیا اس میں اور تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ تہران ٹائمز نے جو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ ان اربعین واک اسپیچز بائی پرومیننٹ فگرز wounded members of Iraqi resistance honoring an injured Palestine. یعنی اربعین واک میں جو تقاریر ہوئی ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کی جو تقاریر ہوئی ہیں، wounded members of Iraqi resistance، عراق کی جو عراقی ریزسٹنس کے افراد زخمی ہوئے تھے، انہوں نے زخمی پیلسٹینین کو جو غازہ سے آیا تھا اس کو انہوں نے آنر کیا، اس کی عزت افزائی کی، اور یہی نہیں بلکہ کربلا کے گورنر نے پیلسٹائن کا کافیہ پہن کر اربعین کے واک میں شرکت کیا. Pilgrims from around the world have been photographed with Palestinian scarf around their necks. فلسطینی اسکارف گلے میں ڈالے ہوئے جو زائرین اربعین میں آئے ہیں ان کے فوٹوز ہر طرف پہنچ رہے ہیں، ان کے فوٹوز جاری ہوئے ہیں. اس لیے ویسٹرن میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے. The Palestinian flag has become a common symbol on the road from Najaf to Karbala. اور نجف سے کربلا کے راستے میں فلسطین کا جھنڈا ایک کامن سمبل بن گیا ہے. جگہ جگہ پر فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نجف سے کربلا کے راستے میں. Pilgrims are waving the flag while hundreds of thousands of places offering food and other services along the route have raised the flag of Palestine alongside the banner of the community they present. جو زائرین ہیں وہ بھی فلسطین کا جھنڈا لیے ہوئے چل رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ ہزاروں جو موقف ہیں جہاں پہ زائرین کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا اور ان کے آرام کرنے کا فری آف کاسٹ انتظام کیا جا رہا ہے. وہاں پر بھی وہ جو موقف والے ہیں انہوں نے اپنے مذہبی نشانات کے ساتھ ساتھ فلسطین کا بھی جھنڈا لہرایا ہوا ہے، فلسطین کا بھی علم لہرایا ہوا ہے، جس کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. Hundreds of Palestinians are helping to organize events this year in a strong sign of Shia-Sunni unity at a time when critics have censored the US and Israel of setting up an online cyber army to drive a wedge between the two major sects. سینکڑوں فلسطینی بھی اس بار شریک ہوئے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے شیعہ سنی اتحاد کا ایک پیغام دیا ہے جس اتحاد کو ختم کرنے کی اور توڑنے کی پوری کوشش امریکن اور اسرائیلی طاقتیں کر رہی ہیں. اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کے بنا پر اسے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. The pro-Palestine mobilization has caught the imagination of social media users online, where all freedom-seeking people are posting and reposting the pictures coming out of the Arbaeen procession. لیکن سوشل میڈیا کے لوگ جو پرو پیلسٹائن ہیں، جو پیلسٹائن کے ہمدرد ہیں، وہ اس کو بڑی شدت کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ویسٹرن میڈیا تو بائیکاٹ کر رہا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو
पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं. Despite being shortlisted as one of the world's most dangerous countries, Iraq has left global audiences astounded by hosting the world's largest annual peaceful gathering in Karbala that attracts over 20 million pilgrims each year. हालांकि इराक़ को शॉर्टलिस्ट किया गया है कि ये ख़तरनाक हालात हैं यहाँ पर, और मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ में इसका शुमार किया जाता है, क्योंकि वहाँ जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस होते रहते हैं. लेकिन इसके बाद भी इराक़ हैज़ लेफ्ट ग्लोबल ऑडियंसेस अस्टाउंड, पूरे ग्लोबल को, पूरी दुनिया को इराक़ ने हैरतज़दा कर दिया है. इस सालाना दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमा के ज़रिए, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग करबला में जमा होते हैं और तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा लोग जमा होते हैं और शरीक होते हैं. यूजुअली ऑन फुट फॉर अबाउट 20 days, the pilgrims trek hundreds of kilometers from cities around Iraq and Iran to the holy city of Karbala. They commemorate the death in battle of Imam Hussain. पैदल तकरीबन 20 दिन तक दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सैकड़ों किलोमीटर्स लोग पैदल चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की याद मनाने के लिए अरबईन के दिन करबला में आते हैं और जमा होते हैं. Arbaeen is the peaceful gathering in the world which hosts the young, old, disabled and even infants who are in their mother's arms throughout the walk. Arbaeen दुनिया की सबसे पुरअमन गैदरिंग है, सबसे पुरअमन इज्तिमा है, जिसमें जवान, बूढ़े, माजूर, हद यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँओं की गोद में होते हैं वो भी इस वॉक में शरीक होते हैं और पैदल आते हैं. क्रिश्चियंस, Jews, Zoroastrians and even atheists have been spotted in the annual Arbaeen march. सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ शियाई नहीं, बल्कि ईसाई, यहूदी, ज़ोरोस्ट्रियंस और हद ये है कि वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, अथीस्ट हैं, वो भी इस एनुअल अरबईन गैदरिंग में और इस मार्च में शरीक होते हैं. और सबसे ख़ास बात ये है कि होली श्राइन में इमाम हुसैन के हर रोज़े के अंदर शिया और सुन्नी मिलकर एक साथ नमाज अदा करते हैं. Pilgrims believe Hussain ibn Ali did not just save Islam in the battle of Karbala but preserved the values and morals of humanity. ज़ायरीन ये बात समझते हैं और इस बात का तस्लीम करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इस्लाम को ही नहीं बचाया बल्कि इंसानियत की मोरल वैल्यूज़ को और ह्यूमैनिटी को बचाया है. इसलिए हर मज़हब, हर फ़िरक़े और हर दुनिया के हिस्से से लोग इमाम हुसैन को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए अरबईन के मौके पर आते हैं. करबला होल्ड्स ए पॉपुलेशन ऑफ रफली 6 million. करबला में कुल 6 लाख की आबादी है. इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल्स टू सपोर्ट इट्स inhabitants. Despite this fact, more than 20 million people are accommodated in the city annually. मगर मज़े की बात यह है कि 6 लाख की आबादी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस 6 लाख की आबादी को सपोर्ट करने में परेशानी महसूस करता है, लेकिन हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, इस साल भी करीब 2 करोड़ 14 लाख लोग आए हैं, इनको होस्ट करता है, इनकी मेहमान नवाजी करता है करबला, और ये जमा होते हैं और उसके बाद पीसफुली अपने अपनी जगहों पर लौट जाते हैं. ये मैं तो यही कहूँगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी का इंतज़ाम करते हैं कि हर चीज़, खाना पीना, रहना, आना जाना सब कुछ फ्री है. और इसके बाद भी करबला का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त ऐसा नहीं है कि नाकाम हो जाए, बल्कि इसके बाद करबला का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करता है. तो ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एजाज़ है और कुछ नहीं है. करोड़ों लोगों को करोड़ों खाना सर्व किया जाता है. जाहिर सी बात है कि जब 2 करोड़ लोग हैं और जाहिर बात है 3 मील 4 मील हर आदमी को 3 वक्त या 4 वक्त का खाना है,
تو یہ اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً 8 کروڑ سے 10 کروڑ تھالیاں کھانے کی روزانہ فری آف چارج زائرین کو دی جاتی ہیں. تو یہ ایک اعجاز ہی نہیں تو اور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کربلا کا ٹیمپریچر 50 ڈگریز، ایک ڈیزرٹ کنٹری ہے، ریگستانی ملک ہے. عراقیز ہیو انسٹالڈ کولنگ سسٹمز اکراس دا ہولی شرائن. ہولی شرائن کے چاروں طرف انہوں نے کولنگ سسٹم عراقیوں نے لگا رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فری ٹھنڈا پانی کھانا بھی زائرین کو وہ دیتے ہیں. دس مارک a stark contrast to the 2 million pilgrims who attend Hajj in Saudi Arabia last month. Despite being the richest of countries in the Middle East, the kingdom appeared to fail in facilitating pilgrims throughout the heat wave. ابھی پچھلے ہی مہینے قریب 20 لاکھ حاجی سعودی عربیہ میں حج کے لیے جمع ہوئے، اور سعودی عربیہ جو ایک دنیا کا بہت ہی مالدار ملک ہے، مگر اس کے بعد بھی ہیٹ ویو سے بچانا ممکن نہیں تھا، اور کتنے ہی حاجی گرمی میں مر گئے. لیکن یہ عراق میں 50 ڈگری ٹیمپریچر کے باوجود اتنے زائرین آئے، لیکن کسی زائر کی موت کی کوئی خبر نہیں ملی کہ ہیٹ اسٹروک سے کسی زائر کی موت ہو گئی. Pilgrims claim that such hospitality is matchless and continues to remain largely ignored by the mainstream media. زائرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ہاسپٹیلٹی، اس طرح کی مہمان نوازی، اس کا کہیں دنیا میں جواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مین اسٹریم میڈیا اس کو اوائڈ کرتا ہے اور اس کا بائیکاٹ کرتا ہے. The Iraqi government and its citizens freely distribute food and water to pilgrims and open their homes for them to relax, wash and rest. عراق کی حکومت اور وہاں کے مقامی لوگ سارے زائرین کو مفت میں کھانا پانی پہنچاتے ہیں. حد یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی زائر اگر آرام کرنا چاہے، نہانا دھونا چاہے، تو وہ وہاں پر آرام کر سکتا ہے، نہا دھو کے فریش ہو سکتا ہے. دس از وائل مینی عراقیز لیو بلو پاورٹی لائن. اور یہ اس حال میں ہے کہ جب عراق کی اکثریت، بہت سے عراقی ایسے ہیں جو غریبی ریکھا، پاورٹی لائن کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی فراخ دلی کے ساتھ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. Pilgrims, these acts of selflessness and hospitality are performed by the example of Hussein ibn Ali, the Prophet's grandson, who was known for its generosity and kindness even to his enemies. اور یہ صرف سبق کربلا سے انہوں نے لیا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاسے دشمن کو بھی پانی پلایا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کا وہی پیغام ہے کہ جس کے تحت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو عراق کے لوگ بڑی خوشی خوشی اپنا مہمان بناتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. The tradition of visiting the grave site of Imam Hussein and his family and companions began with the Jabir ibn Abdullah Ansari, one of the Prophet Muhammad's closest companions. اور اس زیارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی زیارت سے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور 40 دنیا کا سالانہ سب سے بڑا اجتماع ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ہوتا ہے. لیکن اپنے بائسنس کی وجہ سے ویسٹرن میڈیا اس کو اگنور کرتا ہے. حضرات، انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر مناسب سمجھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.